شہید پر گریا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، لیکن یہاں ان کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت حمزہ نے جنگ میں بھرپور شرکت کی اور تمام جنگجوؤں سے بہتر جرأت کا مظاہرہ کیا، یہاں تک کہ مظلومیت کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ اسی مناسبت سے انہیں سید الشہداء کا لقب عطا کیا گیا۔ جنگ احد ختم ہوئی تو شہداء کے خاندان والے اپنے اپنے عزیزوں کے سوگ میں فرش عزا بچھا کر بیٹھ گئے اور ان پر گریہ کر کے انہیں یاد کرنے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد سے لوٹ کر جب مدینہ واپس پہنچے تو دیکھا کہ حضرت حمزہ کے سوا تمام شہداء کے گھروں میں گریہ و بکا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر بس ایک جملہ ارشاد فرمایا، لیکن حمزہ لا ابا کیا لہو، سب شہیدوں پر رونے والے موجود ہیں لیکن میرے چچا پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی جملہ ارشاد فرمایا، صحابہ اپنے گھروں کو دوڑے اور جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے چچا پر گریہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اب جو ان عورتوں نے جو اپنے بیٹوں، شوہروں یا والد پر گریہ کر رہی تھیں یہ سنا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے احترام میں حضرت حمزہ کے گھر میں آ کر ان کے لیے گریہ کرنے لگیں۔ اس کے بعد یہ ایک رسم بن گئی کہ جب بھی کوئی کسی شہید کے لیے گریہ کرنا چاہتا تو پہلے جناب حضرت حمزہ کے گھر جا کر ان پر گریہ کرتا۔ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسلام جو اگرچہ عام افراد کی میت پر گریہ کرنے کو زیادہ پسند نہیں کرتا، لیکن شہید کی موت پر گریہ کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ اس لیے شہید شجاعت کی ایک داستان رقم کرتا ہے اور شہید پر گریہ اس کی شجاعت میں شرکت، اس کی روح سے ہم آہنگی، اس کے ولولے سے موافقت اور اس کی موج میں حرکت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب فیضی اسلامک یوٹیوب چینل۔